اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت استاد الشورى حضرت حبیب ہاشمی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جا اللہ، بیٹھ جا. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، آپ سبھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے استاد الشورى حضرت حبیب ہاشمی صاحب قبلہ، بلبل باغ رسالت جناب نوشاد چھپروی اور نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز علی سیوانی کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا جانا اور پہچانا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. آمد رسول کا مہینہ ہے. قاری اعجاز صاحب آمد رسول کا مہینہ ہے. اس مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک لوگوں تحقیق کے تمہارے پاس آیا خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں اپنے آقا کی شان آمد کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے کس شان کے ساتھ. ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، سننا چاہیں گے آپ؟ نبی کی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. جب نبی کی آنے کی شان کا تمہیں پتا چلے گا، پھر تمہیں عظمت مصطفیٰ کا پتا چلے گا. پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے. الٹیاں شروع ہو جاتی ہے، طبیعت اداس رہنے لگتی ہے، کمزوری چھائی رہنے لگتی ہے. لیکن اے مسلمانوں، قربان جاؤ عظمت مصطفیٰ پر. میرے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. پیغمبر کی ماں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر میرے پیٹ میں تشریف لے کر آئے، مجھے کوئی الٹی نہیں آئی، مجھے کوئی کمزوری سی محسوس نہیں ہوئی. پوچھنے والیوں نے پوچھا، اے آمنہ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے؟ جواب دیتی ہے، سنو، میں ایک رات سو رہی تھی. رات کو ایک حسین و جمیل فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا، اے بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے پتا ہے تیرے پیٹ میں کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس فرشتے نے کہا، اے آمنہ تیرے پیٹ میں ایک بچہ ہے. ارے آمنہ اس بچے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ دنیا کا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو عرب کا ماہی ہے، سدرا کا راہی ہے، شب معراج کا دلہا ہے، رب کا دلارا ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے، پھر جبریل امین نے مجھ سے فرمایا کہ سنو، جب تمہارا بچہ پیدا ہو اس بچے کا نام محمد رکھنا اور یہ تعویذ لے لو.
अपने बच्चे के गले में डाल देना तवज्जो चाहूंगा। बैठो, इत्मीनान से बैठो। हजरत आमना फरमाती है ये ख्वाब की बात थी, लेकिन जब मैं नींद से बेदार हुई, सिरहाने से तकिए को हटाया तो मैंने देखा कि वही तावीज जो रात को आलम में ख्वाब में जिब्रील अमीन मुझे देकर गए थे, वो तावीज मौजूद था। मैंने उस तावीज को उठाया, वो तावीज सोने का था। हजरत आमना फरमाती है उस तावीज में ये लिखा हुआ था अरबी जबान में, वइज़हु बिस्समदिल वाहिद मिन शर्रि कुल्लि हासिद। हजरत आमना फरमाती है उस तावीज में ये लिखा था कि मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह की हर फितना देने वाले की फितने से, हर हासिद के सर से अपने पैगंबर की पनाह चाहता हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चों को तावीज लगाना ये बिदअत है, बच्चों को तावीज पहनाना ये नाजायज और हराम है। हे मुसलमानों, याद रखो, अगर बच्चों के गले में तावीज डलवाना ये तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ होता। बच्चों के गले में तावीज पहनाना अगर ये बिदअत होती तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को तावीज देकर पैगंबर इस्लाम को न भेजते। यही से पता चल गया कि तावीज पहनाना ये खुदा की सुन्नत है और तावीज पहनना ये प्यारे पैगंबर की सुन्नत है। अजीजान मुल्लत इस्लामिया, मेरे आका की शान आमद को देखो। हजरत सैयदा आमना फरमाती है कि मेरा मामला ये था, मैं जमजम शरीफ के कुएं में जब पानी भरने जाया करती थी, रास्ते में कोई पत्थर मेरे कदम से लगता था, मेरा कदम जख्मी हो जाता था। हजरत आमना फरमाती है कि जब पैगंबर इस्लाम हम सबों के नबी मेरे पेट में तशरीफ लेकर आए, अब मैं जब जमजम शरीफ के कुएं में पानी भरने जाया करती थी, मैं जिस रास्ते से जाती थी अगर कोई पत्थर मेरे कदम से लगता था तो वो पत्थर मोम की तरह नम हो जाया करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना फरमाती है कि जमजम शरीफ के कुएं पानी भरने के लिए मैं अपनी तमाम सहेलियों के साथ जाया करती थी। मेरी तमाम सहेलियां चिलचिलाती धूप में जाती थी, लेकिन मैं जिस रास्ते से चलती थी आसमान में बादल मेरे सर से सायबान होकर चलता था, बादल मेरे सर पर साया होकर चलता था। हजरत आमना फरमाती है कि जब जमजम शरीफ के कुएं से पानी भरना होता था, मेरी तमाम सहेलियां पानी निकालने के लिए जमजम के कुएं में बाल्टी डालती थी, डोल डालती थी और अपने अपने बर्तनों में पानी भरा करती थी। लेकिन जब मेरा नंबर आता था, मैं बाल्टी लेकर जमजम के कुएं में डालना चाहती ही थी, इतने में जमजम के पानी के अंदर फव्वारा आने लगता था, पानी खुद ब खुद आकर मेरी बाल्टी में भर जाया करता था। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है मैं घबरा गई, परवरदिगारे आलम ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं किसी रास्ते से चलती हूँ, कोई मेरे कदम से कोई पत्थर लगता है, वो मोम की तरह नरम हो जाता है। जब मैं धूप में चलती हूँ तो आसमान में बादल मेरे सर पर सायबान होकर चलता है। जब जमजम के कुएं में पहुंचती हूँ तो पानी कुएं खुद ब खुद मेरी बाल्टी में आ जाता है। हजरत आमना घबरा जाती है। अभी आमना का घबराना ही था, इतने में गैब से आवाज आती है, बादलों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, पानियों से आवाज आती है, हे आमना तेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ इंसानों ही का नबी नहीं, बल्कि वो तो बादलों का भी नबी है, वो तो पानियों का भी नबी है, वो तो पत्थरों का भी नबी है। इसी की मंजर काशी की है इमाम अली अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तकबीर, नारे रिसालत, मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहूंगा, पैगंबर इस्लाम की आने की शान को देखिए, पैगंबर इस्लाम की शान के साथ आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की बर्थ की हिस्ट्री को मुलाहिजा कीजिए, मेरे आका की अजमत को समझने की कोशिश कीजिए। पैगंबर इस्लाम की माँ हजरत सैयदा आमना फरमाती है मैं एक रात सोई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दिया, मैं चारपाई पर लेट गई, अभी मेरा लेटना ही था, इतने में मेरे कमरे से आवाज आने लगी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हजरत आमना फरमाती है मैं घबरा कर उठकर बैठ गई, मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं
دائیں دیکھا بائیں دیکھا چاروں جانب دیکھا آوازیں تو آ رہی تھی پر آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا صدائیں آ رہی تھی لیکن صدا لگانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں لیٹ گئی پھر یہی آواز آنے لگی اللہ اللہ حضرت آمنہ گھبرا جاتی ہے یا اللہ کمرے کے اندر میں بالکل اکیلی ہوں دروازہ بھی بند ہے کھڑکیاں بھی بند ہے چارپائی کے نیچے بھی کوئی نہیں ہے یہ آوازیں اتنی رات میں کہاں سے آ رہی ہے اتنے میں غیب سی آواز آتی ہے اے بی بی آمنہ ارے گھبرانا نہیں پریشان نہ ہونا یہ آواز لگانے والا اور کوئی نہیں تیرے پیٹ میں جو میرا محبوب ہے وہی میری تعریف کر رہا ہے وہی میرا ذکر کر رہا ہے اپنے بھیجنے والے معبود کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ پیغمبر اسلام کی شان آمد کو ملاحظہ فرمائے میرے آقا کی شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب پیارے پیغمبر میرے پیٹ میں تشریف لے کر آئے وہ رجب المرجب کا پہلا مہینہ تھا پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام میرے پاس تشریف لے کر آئے پیغمبر اسلام کے آنے کی مبارکباد دی دوسرے مہینے میں پھر ایک نبی آئے مختصر یہ ہے کہ پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک مسلسل آسمان سے انبیاء کرام آتے رہے اور بی بی آمنہ کو آنے کی مبارکبادی دیتے رہے عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہم سب کے نبی کا میرے پیٹ میں تشریف لانے کا 8واں مہینہ تھا حمل کا 8واں مہینہ تھا میرے دل میں خیال آیا چلو ذرا خانہ کعبہ کی زیارت کر لیا جائے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جائے اسی ارادے سے حضرت سیدہ آمنہ اپنے گھر سے نکلی حرم پاک میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا خانہ کعبہ کا چکر کاٹا خانہ کعبہ کی زیارت کی حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میں نے کعبہ مقدسہ کے 7 چکر کاٹ لیے 7 پھیرے لگا لیے ابھی میرا کھڑا ہونا ہی تھا اتنے میں نے دیکھا کہ کعبے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی ہے کعبے کے اندر جنبش پیدا ہو گئی ہے کعبہ ہل رہا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں دیکھ کر رک گئی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے میں نے کعبے کو تو کبھی بھی ہلتے نہیں دیکھا کعبے کو تو کبھی بھی جنبش کرتے نہیں دیکھا حضرت آمنہ فرماتی ہے کعبہ ہلا اپنی جگہ سے کعبہ ہلا دائیں سے ہلا بائیں سے ہلا آگے سے ہلا پیچھے سے ہلا اور ہلنے کے بعد خدا کا گھر خانہ کعبہ اب حضرت آمنہ کے چاروں طرف ٹہل رہا ہے آمنہ کے چاروں طرف ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے طواف کر رہا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی میں پریشان ہو گئی یا اللہ یہ کیا ہے یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آج تک تو آپ لوگ ادھر توجہ کیجئے گا حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آج تک تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ نے کعبے کا طواف کیا ہے پوری دنیا کے لوگوں نے کعبے کا طواف کیا ہے لیکن آج کعبہ میرا طواف کر رہا ہے آج کعبہ میرا چکر کاٹ رہا ہے خدا سے عرض کیا اے پروردگار عالم آج میں ایک نئی چیز دیکھ رہی ہوں جو میں نے دنیا میں کبھی بھی نہیں دیکھی تو پروردگار عالم نے فرمایا اے میری بندی آمنہ ارے مجھ سے کیا پوچھتی ہو کعبہ سے پوچھ لے کہ کعبہ تیرا طواف کیوں کر رہا ہے کعبہ تیرا پھیرا کیوں لگا رہا ہے حضرت آمنہ نے کعبے سے پوچھا اے کعبہ مجھے یہ تو بتا کہ نبیوں کا کعبہ تو ہے رسولوں کا کعبہ تو ہے صدیقین کا کعبہ تو ہے شہداء کا کعبہ تو ہے صالحین کا کعبہ تو ہے غوث و قطب کا کعبہ تو ہے اولیاء و ابدال کا کعبہ تو ہے ایک کعبہ پوری دنیا کے لوگ تیرا طواف کرتے ہیں لیکن آج تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے آج تو میرا چکر کیوں کاٹ رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ ابھی حضرت آمنہ نے کعبے سے یہ کہا ہی تھا کعبے سے آواز آئی اے بی بی آمنہ ارے سن تم نے جو کہا صحیح کہا کہ بے شک نبیوں کا کعبہ میں ہوں رسولوں کا کعبہ میں ہوں صدیقین کا کعبہ میں ہوں شہداء کا کعبہ میں ہوں صالحین کا کعبہ میں ہوں ولیوں کا کعبہ میں ہوں ابدال کا کعبہ میں ہوں غوثوں کا کعبہ میں ہوں قطب کا کعبہ میں ہوں لیکن اے آمنہ میرا کعبہ وہ بچہ ہے جو تیرے پیٹ میں جلوہ افروز ہے جو تیرے پیٹ میں جلوہ افروز ہو چکا ہے اے آمنہ پوری دنیا کو
میں محمد رسول اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ, پیغمبر اسلام کی شان آمد کو ملاحظہ فرمائیں. میرے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. جب پیغمبر کی ولادت کا وقت قریب ہوا, میرے پیغمبر اسلام کے, میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے بیٹا عبداللہ, میرے گھر میں نور نظر لخت جگر تشریف لانے والا ہے. اے بیٹا عبداللہ, ملک شام چلا جا اور جانے کے بعد وہاں سے اچھے اچھے کھجوروں کو, پھلوں کو خرید کر کے لاؤ. جب میرا نور نظر پیدا ہوگا ہم پورے عرب والوں کی دعوت کریں گے اور خوب جشن منائیں گے. پیغمبر اسلام کے والد حضرت عبداللہ کے شام چلے گئے. راستے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اب حضرت عبداللہ کی انتقال کی خبر جب بی بی آمنہ کو ملی, حضرت آمنہ رو پڑی. اور بھلا کیوں نہ روئے, اس عورت کے دل پہ کتنا صدمہ گزرتا ہے جس کا پہلا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی سہاگ اجڑ جائے. حضرت آمنہ نے رویا. آمنہ کا رونا ہی تھا کہ جبریل امین بھی رو پڑے, جبریل کا رونا ہی تھا کہ عرش پر فرشتے رو پڑے, پہاڑوں میں جنات رو پڑے, جنگلوں میں جانور رو پڑے, دریاؤں میں مچھلیاں رو پڑی. جب پوری دنیا رو رہی ہے, پروردگار عالم نے جبریل امین سے پوچھا اے میرے جبریل بتاؤ آج پوری دنیا کس بات پہ رو رہی ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا اے پروردگار عالم, آج پوری دنیا اس بات پہ رو رہی ہے کہ وہ پیغمبر جو تمام نبیوں کا سردار ہے, جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے, وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب وہ دنیا میں جب تشریف لے کر آئیں گے ان کی پرورش کون کرے گا, ان کی دیکھ بھال کون کرے گا, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کون کرے گا. اس لیے آج پوری دنیا رو رہی ہے. جبریل امین نے ابھی یہ عرض کیا ہی تھا, پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے جبریل ارے سنو, یہ سب تو میری مرضی سے ہوا ہے, یہ سب تو میری مرضی سے ہوا ہے. اے جبریل, اگر پیغمبر اسلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, ارے ان کا خالق تو زندہ ہے, ان کا خالق تو زندہ ہے. اے جبریل سنو, عبداللہ کو جتنی محبت اپنے بیٹے سے ہے, آمنہ کو جتنی محبت اپنے بیٹے سے ہے, میں تو ان سے بھی کی کہیں زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں. جا کر سب سے کہہ دو کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر برکت حاصل کرنا ہی ہے تو میرے محبوب پر درود پڑھے, میرے محبوب پر صلاۃ و سلام کا ورد کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی جو ہمارا معاشرہ ہے, آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے, کہ آج ایک یتیم بچے کو کوئی سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک یتیم بچہ, اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح سے انتظام بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی اچھی تعلیم میں ماں باپ کا اہم رول ہوا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو پھر بات جب یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے نبیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم کیوں کر دیا؟ کیا رب یہ چاہتا تھا کہ ہمارے پیغمبر در در کی ٹھوکریں کھائے؟ کیا رب یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر کی اچھی تعلیم و تربیت نہ ہو؟ کیا رب یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھی جائے؟ نہیں. اے مسلمانوں, رب یہ چاہتا تھا, رب یہ چاہتا تھا کہ ان کے بعد مجھے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو یتیم بنانا ہے, لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو یتیم بنانا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو پہلے یتیم بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے یتیموں کی شان بڑھ جائے, یتیموں کا رتبہ بڑھ جائے, یتیموں کا مرتبہ بڑھ جائے. لوگ یتیم بچوں سے پیار کریں, یتیم بچوں کو سینے سے لگائیں, یتیم بچوں سے محبت کریں, اور دنیا کے کسی یتیم بچے کو جب اپنی یتیمی پر رونا آئے تو پیغمبر اسلام کی یتیمی کو یاد کر کے اپنی یتیمی پر صبر کر لیں. اور دنیا والے کو بتا دیں, اے دنیا والوں, یتیم بچوں سے نفرت کرنے والوں, ارے یتیم ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے.
زندہ باد زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے والد بحیات ہوتے تو ظاہر سی بات ہے میرے نبی کے صلب سے، آمنہ کے بطن سے اور بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا. وہ بچہ جب پیدا ہوتا تو بعد میں یہ کہتا، اے محمد عربی، جس باپ کی اولاد تم ہو اسی باپ کی اولاد تو ہم بھی. اے آمن، اے پیغمبر اسلام، جس ماں کی نور نظر تم ہو اس ماں کی نور نظر ہم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ دنیا میں اور کوئی آدمی میرے پیغمبر کے برابری ہونے کا دعویٰ کرے. دنیا میں اور کوئی آدمی میرے پیغمبر کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو یقین کر دیا اور بتا دیا کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو بننے میں بے مثال ہے اور میں وہ ہوں جو بنانے میں بے مثال ہوں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ملاحظہ فرمائیں، ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ ہے. نبی کی ولادت کا وقت قریب ہے. عرش پر میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، فرش پر میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں پیغمبر کے آنے کا جشن منایا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے جبریل امین کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، اے میرے جبریل، پیغمبر اسلام کی آمد ہے. جنت کے دروازوں کو کھول دو، آسمان کے دروازوں کو کھول دو، پوری دنیا کو خوشبو سے معطر کر دو. اور اے جبریل، پوری دنیا میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ اے دنیا والو، جس پیغمبر کے صدقے میں ساری بزم کائنات سجائی گئی ہے وہ پیغمبر اسلام تشریف لانے والے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ خبر زمین کو ملی تو زمین نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کیا، اے پروردگار، میرے اوپر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، حل میرے اوپر جوتا جاتا ہے، سب کچھ میرے اوپر ہوتا ہے، ظلم و زیادتی میرے اوپر ہو رہی ہے. اے پروردگار عالم، اس ظلم کو سہتے سہتے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا. میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. اے پروردگار، اس رحمت والے نبی کو میرے سینے میں بھیج دے تاکہ مجھے سکون مل جائے، مجھے چین مل جائے. ابھی زمین کا یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان نے التجا کی، پروردگار میں پاک، مجھ میں لوح محفوظ ہے وہ بھی پاک، مجھ میں عرش و کرسی ہے وہ بھی پاک، مجھ میں بیت المعمور ہے وہ بھی پاک. اے پروردگار، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پاک نبی کو پاک جگہ پہ بھیج دیا جائے تاکہ پاک مکی کو پاک مقام مل جائے. اب جب زمین نے یہ کہا، آسمان نے یہ کہا، پروردگار عالم نے جبریل امین کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، اے میرے جبریل، ذرا یہ تو بتاؤ، زمین یہ چاہتی ہے کہ میرا پیغمبر اس کے پاس آئے، آسمان یہ چاہتا ہے کہ میرا پیغمبر اس کے پاس آئے. اے میرے جبریل، بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا عرض کرنا ہی تھا، اتنا کہنا ہی تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بیچ میں تھوڑا بات، بیچ میں راستہ نا، تھوڑا سا بیچ میں چاہیے نا. محبوب اس کے پاس آئے، آسمان یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب اس کے پاس آئے. اے جبریل، تمہاری کیا رائے ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، اے مولا، تیری بارگاہ تو یہ ہے کہ جو بھی تیرے پاس مانگا ہے اسے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. جو بھی تیرے پروردگار عالم نے جبریل امین سے فرمایا، اے میرے جبریل، جا کر زمین سے کہہ دو کہ میرا محبوب اس کے پاس آ رہا ہے. اب پروردگار عالم نے جبریل سے فرمایا، اے میرے جبریل، جا کر زمین سے یہ کہہ دو میرا محبوب تیرے پاس آ رہا ہے. اور اے جبریل، جا کر آسمان کو بھی یہ خوش. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، کیا تو دو محبوبوں کو بھیجے گا؟ کیا دو رسولوں کو بھیجے گا؟ ایک محبوب کو زمین کے پاس بھیجے گا، دوسرے محبوب کو آسمان کے پاس بھیجے گا. تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے جبریل، محبوب دو نہیں ہے، محبوب تو ایک ہی ہے، پیغمبر دو نہیں. اس وقت میں ایک ہی پیغمبر کو بھیج رہا ہوں، لیکن اے جبریل، جا کر کے زمین سے یہ کہہ دے کہ اے زمین، میلاد تجھ پر ہوگا، اور آسمان سے یہ کہہ دے، یہ آسمان میرا
या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। मिलाद का जश्न जमीन के सीने पे मनाया जाएगा, मेराज का जश्न आसमान के सीने पे मनाया जाएगा। जब जमीन और आसमान ने ये कहा, फिर दिन ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, हे मौला अपने पैगंबर को दिन में भेज दे, क्योंकि मैं तेरे पैगंबर की नूर से ही रोशन हूँ। तो आसमान ने ये कहा, हे परवरदिगारे, तो रात ने ये कहा, हे परवरदिगारे आलम अपने नूर वाले नबी को मुझ में भेज दे, क्योंकि मैं तो बड़ी काली कलोटी हूँ, मुझको तो नूर की जरूरत है, मुझको तो रोशनी की जरूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हे रात हे दिन, मैं तुम दोनों की ख्वाहिश को मानता हूँ। सुनो, मेरा पैगंबर जब जाएगा उस वक्त रात की इंतहा होगी, दिन का इब्तिदा होगा, रात जाएगी, दिन आएगा, पैगंबर दोनों के दरमियान मुस्कुराएगा। सुभान अल्लाह। फीजान मिल्लत सलामिया। अब पैगंबर इस्लाम पैदा होते हैं, हजरत सफिया जो पैगंबर इस्लाम की फूफी है मौजूद है, वो फरमाती है, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, फरमाती है कि जब प्यारे पैगंबर पैदा हुए तो विलादत के वक्त मैंने 6 चीजें ऐसी देखी जो दुनिया में किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त नहीं देखी। आलम भाई यही 6 बात सुनना चाहेंगे? मेरे नबी जब पैदा हुए तो मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया वहां पर मौजूद थी। फरमाती है, मैंने 6 चीजें ऐसी देखी जो दुनिया के किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त नहीं देखी। सुनेंगे? तो मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। तारीख इब्न साद, तारीख तबरी और तारीख इब्न हिशाम और शवाहिदुल नबी नबुवा में मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने फरमाया है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अपने पैगंबर की 6 चीजों को देखिए। हजरत सफिया फरमाती है, मैंने देखा जब पैगंबर इस्लाम पैदा हुए, अभी नबी धरती पर आए ही थे, इतने में पूरा कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा कमरा उजाला हो गया। पहली चीज फरमाते। दूसरी चीज ये है कि दुनिया का कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो बच्चा रोता है, लेकिन हजरत सफिया फरमाती है, मैंने जब देखा अपने नूरे नजर लख्ते जिगर को पैदा होते हुए, मेरा पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए तो रोए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं। और ऐसा मुस्कुराया कि मुस्कुराते हुए अपने सर को जमीन पर रखा और ज़बाने हाल से कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, हे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवा कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हजरत सफिया फरमाती है, जब पैगंबर पैदा हुए तो मैंने सोचा अपने नूरे नजर को मोहम्मद अरबी को गुस्ल दे दूं। गुस्ल देने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, गैब से आवाज आई, हे सफिया गुस्ल देने की नियत से पैगंबर को हाथ न लगाना। अर्ज किया है, मौला जो भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसे गुस्ल दिया जाता है, मैं इसे गुस्ल क्यों ना दूं? आवाज आई, है सफिया जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसे गुस्ल इसलिए दिया जाता है कि वो बच्चा नापाक होकर आता है, वो बच्चा नापाक होकर आता है। अब मैं अपने पैगंबर को नापाक करके नहीं भेजा, बल्कि मैं अपने पैगंबर को पाक कर दिया, और मेरा पैगंबर तो दुनिया के नापाक लोगों को पाक करने जा रहा है, नापाक लोगों को पाक करने जा रहा है। हजरत सफिया फरमाती है, चौथी चीज ये है कि मेरे दिल में ख्याल आया, चलो अब पैगंबर इस्लाम को जरा सुरमा भी पहना दिया जाए। सुरमा पहनाने के लिए मेरे नबी की फूफी हजरत सैयदा सफिया ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था। फिर आवाज आई, ए सफिया सुरमा भी न लगाना। अर्ज किया, मौला जो बच्चा पैदा होता है सुरमा लगाया जाता है। आवाज आई, हे सफिया अगर तू सुरमा लगाएगी तो वो दुनिया का सुरमा होगा। अरे मैंने तो अपने पैगंबर को मासागल बसर जन्नती सुरमा लगा दिया है, सासागल बसर जन्नती सुरमा लगा दिया है। हजरत सफिया फरमाती है, फिर मेरे दिल में ख्याल आया, चलो पैगंबर जरा होने वाले बच्चे को देख लिया जाए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो औरतें सबसे पहले यही देखती है कि ये लड़का है या लड़की है। अब हजरत सफिया ने इस इरादे से पैगंबर इस्लाम को देखना ही चाहा था, लेकिन कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, हजरत सफिया फरमाती है, जब मैंने अपने महबूब को देखा तो मेरे महबूब के नाम भी कटे हुए थे, मेरे पैगंबर का खतना भी किया हुआ था।
صفیہ فرماتی ہے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب چلو اپنے پیغمبر کو لباس بھی پہنا دیا جائے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد کپڑا پہنایا جاتا ہے. آواز آئی اے صفیہ ارے کپڑا بھی نہیں پہنانا, ارے میرے پیغمبر کے پشت انور کو دیکھ لو, میں نے تو مہر نبوت کا لباس پہنا دیا ہے, جنتی لباس پہنا دیا ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے اب وہ پیغمبر جب آئے میں نے گود میں لیا تو نبی گود سے غائب ہو گئے. عرض کیا مولا یہ کہاں غائب ہو گئے؟ آواز آئی آمنہ گھبرانا نہیں, میں نے تیرے محبوب کو بلایا ہے. آج جب عرض کیا ہے مولا کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ میں تیرے پیغمبر کو دنیا کا سیر کرا رہا ہوں, دنیا کا سفر کرا رہا ہوں. عرض کیا ہے مولا ابھی نبی پیدا ہی ہوئے, ابھی دنیا میں سیر کرانے کی کیا ضرورت ہے, اتنی جلدی ہی کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے آمنہ میں اپنے پیغمبر کو دنیا کا سیر اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ دنیا کے تمام بے سہاروں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بے سہاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تمام مظلوموں کو اس بات کا پتہ چل جائے اے مظلوموں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پیغمبر اسلام پوری دنیا کے رحمت بن کر تشریف لا چکے ہیں. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. میں تو آپ کے گھر کا ہوں, انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو اپنے پیغمبر کی تاریخ ولادت, اپنے پیغمبر کی برتھ ہسٹری آپ کے سامنے مکمل طور پر پیش کروں گا. آج ہمیں اس پروگرام میں اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے بھرپور تقریر سماعت کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. شاعر کی کر شاعر دونوں عالم کا چمکتا وہ ستارہ آیا, رب کا محبوب حلیمہ کا دلارا آیا. آمنہ بی بی تیری گود میں نوری بچہ بے سہاروں کے لیے بن کے سہارا آیا. باپ سب ٹوٹ گئے پھوٹ گئے سارے صنم, کفر کی نہر میں جب نور کا دھارا آیا. حضرات ہم نے تقریباً 30-35 منٹ کی گفتگو حضرت علامہ مفتی محمد کمال الدین صاحب ملا کی سماعت فرمائی. اللہ ہم کو آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا مختصر وقت میں خطاب ہوا ہے, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماحول ہے, بہت اچھی آپ کی سماعت ہے. میں اگر زیادہ دیر مائک پہ رہوں آپ کا وقت ضائع ہوگا, اس لیے کہ منبر نور پر استاد الشعراء شاعر اعظم ہندوستان ادیب شہیر حضرت حبیب ہاشمی صاحب ملا کولکاتہ تشریف فرما ہے. دوسری طرف شہنشاہ ترنم ہندلیب گلشن رسالت بلبل باغ رضا جناب نوشاد مصباحی چھپروی بھی تشریف فرما ہے. بغیر کسی تاخیر کے ان عظیم الشان شعراء حضرات سے ملاقات کریں جس کی پہلی کڑی حضرت نوشاد مصباحی چھپروی. محبت و خلوص کے ساتھ وہ شخص تقریباً آپ 500 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے. میں بھی دیکھوں کہ سلی گوڑی کے لوگ اپنے مہمانوں کا خصوصیت کے ساتھ شعراء حضرات کا آج کی اس بزم میں کس قدر استقبال کرتے ہیں. بس ایک دو شعر پڑھتا ہوں استاد الشعراء کے حوالے. ان مقدس علماء کرام ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان علماء کو اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ شعر پڑھ دوں بھیا. ہمارے ایک بھائی نے ایک فرمائش کر دی. اب بتائیے اناؤنسر سے جب شاعری کی فرمائش کی جائے, شعر کی فرمائش کی جائے تو سمجھیے قیامت بہت قریب ہے. لیکن میں نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا ہے میں پڑھوں گا انشاءاللہ ضرور, اس لیے کہ میں بھی خوش ہوتا ہوں وہ شعر پڑھ کے. روضہ انور سے جو ہو کے سما آتی ہے, ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. روضہ انور سے جو ہو کے سما آتی ہے, ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. اور کیسے مسلم ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں, ارے ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا آتی ہے. چھبرے کا وہ ہندو شاعر اس نے کہا کہ ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا. آئیے جلدی جلدی انشاءاللہ. اس کے بعد 4 مصرے اس نے کہے کہ کافر تھا میں ضرور مگر ان کے عشق میں
لمحوں میں کیسے کیا میرا ایمان ہو گیا اور ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی 10:10 پر مسلمان ہو گیا ان کی میری نظر 10 بجے ملی ماشاءاللہ ہمارا شعر سب سے زیادہ ہمارا بھائی سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ ان کی سنت پہ اگر 2-4-10 لوگ عمل کریں گے بہت اچھا کام ہو جائے گا آئیے حضرت نوشاد مصباحی کا استقبال کریں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس شورائے اہل سنت جناب نوشاد مصباحی چپروی یہ سوچ کر نعت سنے ہر شخص کے میاں ابو جہل کی مٹھی میں رہ کر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے ارے نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا اسٹاپ